جان کی پرواہ نہیں ہے۔ آقا امام حسین ماں کی مزار پر سلامی دیتے ہیں، چاروں کتاب ہوتے ہیں، المختصر آگے بڑھتے ہیں، کبھی ماموں کی مزار پر، کہیں وہ اپنے بڑے بھائی کی مزار پر سلامی دیتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد نانا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے نانا، اے غمگسار امت، کبھی آپ نے حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہا، کبھی میری تکلیف کو آپ نے برداشت نہیں کیا۔ اے نانا، آج حسین آپ کے سہارے کے بغیر نہیں رہ پائے گا، آج آپ کا دیار چھوٹ جائے گا۔ اے نانا، میری جالی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ اے نانا، گنبد خضرا میری نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ اے نانا، جب کوئی آتا فریادی فریاد لے کے تو آپ اس کی جھولی بھر دیتے، آپ کا نواسا آ جائے فریادی بن کر آپ کے روزے پر۔ اے نانا، حسین کی فریاد سن لیجیے، حسین دارو قطار، امام حسین نبی کے روزے سے سمجھ کر رو رہے ہیں۔ اے میرے نانا، آج حسین آپ کے مزار پر بیٹھا ہے، کرم فرما دیجیے میرے نانا، مدینہ چھوٹ جائے گا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اے میرے نانا، جب تک آپ کا سہارا نہیں ہوگا حسین کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اے میرے نانا، یہ وہی حسین ہے جسے کندھوں پر بٹھا کر آپ نے اپنے مشک والی زلف کو پکڑایا ہے، زلف انگری کو پکڑایا تھا۔ اے نانا، لگام بنایا تھا ہم نے۔ اے نانا، اپنے پشت پر حسین کو آپ نے بٹھایا ہے۔ اے نانا، حسین کو کندھوں پر بٹھایا ہے۔ اے نانا، کبھی مجھے پریشان نہیں ہونے دیا، لیکن آج حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اے نانا، کرم فرما دیجیے، ایک جھلک دکھا دیجیے نانا، حسین آپ کے مزار پر حاضر ہے۔ امام حسین روتے روتے نیم خواب میں ہوتے ہیں، اور جب نیم خواب میں ہوتے ہیں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں خواب کے عالم میں، بیٹا حسین پریشان نہ ہو، جاؤ اور مکہ میں پہنچو، تم اکیلے نہیں رہو گے، ہم بھی تمہارے ساتھ میں رہیں گے، تمہاری ماں بھی ساتھ میں رہے گی، تمہارا باپ بھی ساتھ میں رہے گا۔ اللہ اکبر، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، امام حسین ہے، آپ کو آقا فرماتے ہیں، اے بیٹا حسین دیکھ تیری مقتل گاہ ہے، یہی نہر فرات ہے، دیکھ لے، آج میں تجھے خواب میں دکھا رہا ہوں، یہاں پر نہریں بہ رہی ہیں لیکن ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ اے حسین دیکھ، یہاں پر تیری سواری باندھی جائے گی، یہاں پر تیرے خیمے لگائے جائیں گے، یہاں پر تیرے جوانوں کی لاش پائی جائے گی، لیکن حسین صبر سے کام لینا ہے، صبر کا دامن نہ چھوٹے۔ اے میرے بیٹے، یہ دیکھ تمام قربان گاہ کو تم ملاحظہ کر لے، یہیں پر تمام خیموں میں آگ لگائی جائے گی، میرے بیٹے صبر کرنا۔ حضرت امام حسین نے خواب میں سارا منظر ملاحظہ فرما لیا، آقا امام حسین کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، نانا کی بارگاہ میں ہے حاضر، ہچکیاں بنتی ہیں اور بننے کے بعد میں پھر روتے ہوئے ان کے قدم نانا کی بارگاہ سے واپس ہوتے ہیں، ہونے کے بعد میں آتے ہیں اپنے ساتھیوں کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد میں ساری تیاری ہو چکی ہے، لیکن ایک بیٹی بیمار ہو رہا ہے۔ حضرات، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، یہ مدینے کی رخصتی 1 گھنٹے سے اوپر لگتا ہے بیان کرنے میں۔ آقا امام حسین ہے، اپنی بیٹی بیمار صغرا کو وہیں پر چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت صغرا کہتی ہے بابا جان مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے، مجھے ساتھ لے کر کے چلو۔ علی اصغر جب رونے لگتا ہے تو میں اس کے جھولے کو جھلایا کرتی ہوں، چپ ہو جایا کرتا ہے، اور کسی کی گود میں وہ خاموش نہیں ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنی گود میں لے لیتی ہوں، جب میں جھولا جھلاتی ہوں تو علی اصغر چپ ہو جایا کرتا ہے۔ اے بابا حسین، اگر اصغر روئے گا تو کون چپ کرائے گا؟ اے بابا مجھے ساتھ لے کر کے چلو، بابا مجھے ساتھ لے کر چلو۔ امام حسین اپنے دستار میں آنسو پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی تمہارے اندر بخار ہے، طبیعت خراب ہے، جب تم صحیح ہو جاؤ گی تو تمہیں ہم بلا لیں گے، آج تم جانے کے قابل نہیں ہو بیٹی، آرام کرو۔ امام
کہتی ہے، حضرت بیمار سغرا کہتی ہے اے ابو جان ہم چل لیں گی، آپ کو راستے میں کوئی شکایت نہیں کریں گی، اگر پیاس لگے گی تو پانی بھی نہیں مانگوں گی، اے بابا بھوک لگے گی تو کھانا بھی نہیں مانگوں گی، مجھے ساتھ لے کر کے چلو۔